لوگ غربت کا رونا روتے، ارے ہر دن گوشت کھاتے ہو، چکن مچھلی مرغ مسلم سب کھاتے ہو، مگر یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم کے اوپر خرچ کرنے میں مرتے ہو، تو یقین جانو تم ایسے گدھے پیدا کرو گے، ایسے گدھے کو وارث بناؤ گے جو تمہیں لاکھ مار مار کے بڑھاپے پہ گراتے رہیں گے۔ ارے عزت تب کرے گی جب تم قرآن کا ترویج کرنے والا ہوگا، شریعت کی ترویج کرنے والا ہوگا، قرآن کا پیغام عام کرنے والا ہوگا، تب اللہ عزت کرے گا، فرشتے عزت کریں گے، تب دنیا عزت کرے گی، ورنہ خدا کی قسم عزت کے لیے صرف اگر تم نے پڑھا ہے، دولت کے لیے پڑھا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللہ وحدہ لا شریک کا بے پایا فضل و کرم، اس کا احسان، اس کی نوازش و عنایات ہے کہ اس نے ہم سب کو انسان بنانے کے ساتھ ساتھ دین رحمت اور اللہ وحدہ لا شریک کی معرفت اور علم عطا فرمایا، فہم و فراست، عقل و شعور سے نوازا، تاکہ اچھائی کو اچھا جانتے ہوئے اسے لے لیں اور برائی کو برا سمجھتے ہوئے اسے ترک کر دے، چھوڑ دے۔ اسی لیے ہم اللہ ہی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی کا شکر بجا لاتے ہیں۔ فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، آج کے اس خطبہ مبارکہ میں چند باتیں جس موضوع کے تحت آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ ہے حصول علم کی راہ میں قربانیاں
یا حصول علم کی راہ میں اسلاف کی قربانیوں کا دلکش و دل فریب مناظر۔ علم کیا ہے؟ اس ضمن میں ایک اندھا، ایک بہرا، ایک گونگا سے بھی پوچھا جائے تو وہ بتا دے گا کہ علم کیا چیز ہے اور علم انسان کے لیے کتنی ضروری ہے۔ ایک انسان کے پاس کوئی بھی علم ہے، کوئی بھی فن ہے، تو قدر کی نگاہ سے اسے دیکھی جاتی ہے۔ اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ مثالیں رکھتا ہوں جو آپ زیادہ دیکھے ہیں اور زیادہ سمجھے ہیں۔ ایک علم شرعی الگ چیز ہے، اور ایک کوئی بھی علم، عام علم، مگر لوگوں میں وہ علم مقبول ہو جائے، وہ فن مقبول ہو جائے، تو یہ الگ بات ہے کہ اگر علم قبیح اور علم غیر نافع ہے تو یہ اللہ کے یہاں بڑا ہی خطرناک ہے، اور ایک علم نافع ہے تو یہ بہتر اور عمدہ ہے۔ دو مثال میں جو رکھنا چاہتا ہوں، آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ ایک بوڑھی اور پاگل جیسی خاتون جو کسی گانے والے کی گانے کو کاپی کرتی ہے، اور مانگنے والی خاتون، مانگنے والی عورت، جب اس کی آواز گلوکاروں نے پہچانا تو فوراً اس کو ایک اونچے مقام پر لا کھڑا کر دیا۔ اس پر تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر موبائل چلانے والا جانتا ہے، مطلب فیس بک ہے، یوٹیوب ہے چلانے والا۔ ایک مانگنے والے بھکارن کو اتنا ہائی لائٹ کیا، اتنا کہ اس کو ہیروئن بنا دیا۔ ایک اور مسلمان خاتون تھے، مسلمان گھرانے کی، یہ الگ بات ہے کہ ہو نہ ہو، اپنی آواز کی جادو چلائی، فن، علم۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ بڑی بہترین انداز میں یہ گاتی ہے، یہاں تک کہ ایک مسلمان خاتون یا مسلمان گھرانے کے ہونے کے باوجود غیر مسلمانوں نے بھجن اور کیرتن گوانے کے لیے اسے بلایا اور گوایا، اور آج بھی اس کی گائی ہوئی گیت، گائے ہوئے بھجن اور کیرتن مندروں میں بجتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہ فن ہے۔ لہذا کوئی بھی علم، کوئی بھی فن ہے، اگر صحیح طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب گانے والا ہی بن جائے، گانے والوں کی بڑی کثرت ہے، اسی لیے علم حقیقی سے لوگ محروم ہیں، یا علم کی روحانیت اور علم کی لذت سے آدمی محروم ہے۔ لہذا کوئی بھی فن ہے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ علم شرعی، علم نافع کا حصول، علم نافع کا حصول ہر آدمی پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان مرد عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، کم سے کم اتنا وہ علم حاصل کر لے جس سے اپنے اللہ وحدہ لا شریک کو پہچان سکے، رسول اللہ کی رسالت کو جان سکے، اور اپنی حیثیت کو کم از کم وہ پہچان سکے کہ اللہ کی نگاہ میں ایک مومن کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اتنا علم وہ حاصل کر لے کہ حلال و حرام میں تمیز ہو جائے، برائی کو برائی سمجھ کر کے اسے ترک کرنے والا، چھوڑنے والا بن جائے، اور بھلائی کو بھلائی سمجھ کر کے اسے لینے والا بن جائے۔ اتنا علم تو حاصل کرنا ضروری ہے، مگر یہ اس امت کی بدقسمتی اور محرومی ہے، حرمان نصیبی ہے کہ جس امت کی شروعات، جس نبی کی نبوت کی شروعات اور نبوت کا آغاز ہوتا ہے،
اور نبوت کے آغاز پر جو سب سے پہلا کلمہ کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے نبی آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق، پھر وہ تشریح بتا دی کیسے کیسے پیدا کیا. یہ اس امت کو تعلیم و تعلم کے لیے پیدا کیا گیا تھا، تعلیم و تعلم کے لیے، اس لیے کہ علم و عرفان ہی وہ شے ہے جس کے ذریعے سے انسان دنیا کائنات میں حکومت کر سکتا ہے، دنیا کائنات میں حکومت کر سکتا ہے. آپ حضرت آدم علیہ السلام کو تو پہچانتے ہی ہوں گے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، اور جو نہیں جانتے ہیں بیچارہ اس کو جینے کا بھی بھلا کیا حق ہے. آدم علیہ السلام کو جو تمام مخلوقات اور تمام ملائکہ، تمام فرشتوں پر جو افضلیت، برتری اور فوقیت حاصل ہوئی، آپ کو مسجود ملائکہ بنایا گیا، اس کے پیچھے رہسیہ اور راز کیا تھا؟ اس کے پیچھے راز یہ تھا کہ اللہ نے آپ کو علم عطا کیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ودیعت کر دیا. اور جن فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے اللہ نحن نسبحک وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں ایک اپنا زمین پر نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا پروردگار کیا تو ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو مخلوق روئے زمین پر خون خرابہ کرے گی؟ نحن نسبح ونقدس لک. اگر بات عبادت کی ہے، تسبیح کی ہے، تحلیل کی ہے، تو پھر ہم تو کافی ہیں، ہم کافی ہیں، ہم تو عبادت کرتے ہی ہیں. واقعی فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجاوری میں رتی برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو آ جاؤ مقابلہ ہو جائے. مقابلہ ہو گیا، پوچھا گیا فرشتوں سے، سب گمسم ہو گئے. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اے اللہ تو پاک ہے، جو تو نے سکھایا ہمیں وہی معلوم ہے، آگے ہم کچھ بھی نہیں جانتے، تو علیم و حکیم ہے. لہذا اب تو علم والا، حکمت والا ہے، تو جسے چاہے، جیسا چاہے، جہاں چاہے پیدا کرے. ہم کون ہوتے ہیں مشورہ دینے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ آدم علیہ السلام کا مقابلہ ہوا. آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتلا دی. تو پھر آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں پر فوقیت حاصل ہوئی، برتری حاصل ہوئی، اور تمام فرشتوں کو سجدہ تعظیمی کا حکم دیا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو. اور اسی وقت ابلیس مردود نے انکار کیا اور وہ اللہ کی بارگاہ سے اوریندہ درگاہ ہو گیا. لہذا جو اللہ کے حضور جھکنے سے، اللہ کے حضور جھکنے سے گریز کرتا ہے، نہیں جھکتا، وہ اللہ کی رحمت سے رہندہ درگاہ ہو جاتا ہے، اللہ کے دربار سے وہ مردود قرار دیا جاتا ہے. یہ بات یاد رکھو. بہرحال اس شریعت کا آغاز ہی اقرا بسم کے ساتھ ہوا تھا. آپ کو پڑھایا گیا، آپ نے کہا میں نہیں جانتا پڑھانا. غار حرا میں جبریل امین نے کس کے دبایا، یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ ایسا لگا کہ میری سانسیں رک جائیں گی، میری سانسیں رک جائیں گے. یہاں پر ایک بات بتا دیتا ہوں میں رک کر کے. لوگ اساتذہ کو، بچوں کو ڈانٹنے یا تھوڑی سی تنبیہ کرنے یا تھوڑی سی مار لگانے پر بوال کھڑا کر دیتے ہیں. تو کون ہوتا ہے؟ میں کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں، تو کون رے مارنے والا؟ عالموں سے ایسے بات کرتے ہیں، ایک مدرس سے، کیونکہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے وہ مدرس اس کی اولاد کو وہ چیز دیتا ہے، وہ عظیم
چیز عطا کرتا ہے، وہ روح عطا کرتا ہے جس سے اس کے اندر تابندگی اور تازگی آتی ہے، وہ روح عطا کرتا ہے جس روح کو انسان کے مر جانے کے بعد، خاک میں مل جانے کے بعد، وہ روح ہزار سال تک انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ وہ روح ایک استاد دیتا ہے، وہ روح ایک ٹیچر عطا کرتا ہے۔ اور ایک بات کیا کرتا ہے، اپنے بچوں کو ٹھوستا ہے، منہ میں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، موٹا کرتا ہے، جسم بڑھاتا ہے، مگر روح کو پروان چڑھانے، روح کو جوان کرنے، روح کو سوستھ کرنے، روح کو زندہ رکھنے کا کام ایک ٹیچر، ایک استاد، ایک معلم کرتا ہے۔ تھوڑی تھوڑی بات میں آ کر کے تو کون رے بے میں فوراً اتر آتا ہے، میرے بچے کو مار دیا۔ بچہ مرا تو نہیں ہے نا، کیوں پریشان ہے بھائی؟ جبریل نے کہا، جبریل نے دبایا، اقرأ باسم ربک الذی، اے نبی آپ پڑھیے۔ میرے نبی نے کہا انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبریل نے زور سے دبایا۔ آپ کہتے ہیں کہ ایسا لگا کہ میری سانسیں رک جاوے گی۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا اگر کوتاہی کرے بچے طالب علم تو اس پر تنبیہ کیا جا سکتا ہے، سختی کیا جا سکتا ہے، تاکہ اچھی طرح سے سبق یاد کرے اور وہ قوم کے لیے ایک ہونہار معلم، مدرس اور طالب علم بن کر کے ابھرے۔ لہذا یہ بھول جاؤ، آج کل بے سود و نکما قسم کے جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں یا بن نہیں پا رہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے اگر اتنا ہی زیادہ شفقت کرنا ہے تو اچار والا ڈبہ لو، اس میں بھر دو بھائی، رکھو اپنے گھر ہی میں۔ لہذا کسی استاد کو ظالم بھی نہیں بننا چاہیے، اس لیے اگر وہ ظالم بن جاتا ہے تو وہ استاد نہیں ہے، اس لیے کہ ایک استاد کے اندر شفقت پیدری ہونی چاہیے، اپنی اولاد سمجھ کر کے اسے پڑھانا چاہیے، اس کا مستقبل تابناک اور روشن بنانے کے لیے اسے پڑھانا چاہیے۔ اب یہ کہ ستم پر ستم بیجا طور پر ڈھایا جا رہا ہے تو یہ غلط ہے، یہ ظلم ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال علم کا حصول ہر مومن مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ علم کے حصول کا سب سے پہلا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام راضی ہو جائے۔ اسی لیے بذات خود میں اپنے تمام ہوش مند طالب علموں سے یہ سوال ہر تعلیمی سال کے آغاز میں ضرور کرتا ہوں کہ تم یہاں پڑھنے کس لیے آئے، یا تمہارے ماں باپ نے یہاں کیوں بھیجا؟ کالج اسکول چھوڑ کے تم کیوں آئے؟ پاگل تھے کیا تم؟ میرے جملے ایسے سخت رہتے ہیں، بلکہ بعض ایسے نئے طلبہ طالبات ہوتے ہیں تو حیران ہو جاتے کہ بھئی ہمارا معلم ایسے کیسے بول سکتا ہے۔ میں یہی کہتا ہوں پاگل تھا کیا تم؟ کالج چھوڑ کر کے آئے، بے وقوف تھا اسکول چھوڑ کر کے آئے یا جاہل بننے کے لیے؟ کیونکہ لوگوں کا تو خیال یہی ہے کہ علم صرف اور صرف اسکول اور کالجوں میں، اسکول اور کالجوں میں علم ہے، یہی سمجھ بیٹھا آدمی۔ نہیں، علم کا اصل ماخذ و مصدر مدارس اسلامیہ ہی ہے، اور مدارس اسلامیہ میں چونکہ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، اور قرآن ایک ایسی کتاب، عالمگیر کتاب ہے جس کتاب کے اندر دنیا تمام کائنات کا علم موجود ہے، تمام علوم قرآن کے اندر موجود ہے۔ یہ بیچارے جس کے پاس یہ کتاب ہے ان غریبوں کو یہی پتہ نہیں ہے، سائنس بھی، ٹیکنالوجی بھی، تمام چیزیں۔ میں نے گزرتے زمانے کے ساتھ قرآن کے متعلق بہت سائنسی باتیں بھی آپ کو بتلائی، یہ الگ بات ہے آپ کو یاد نہیں۔ تو سب سے پہلا مقصد اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اور راضی کب ہوگا؟ جب یہ اس کے اندر، اس کی نیت میں ہوگا کہ ہم علم اس لیے حاصل کر رہے ہیں، سب سے پہلے اپنی اصلاح کر کے، اپنی تربیت کر کے قوم و ملت میں علم کی ترویج، قرآن کی ترویج، سنت رسول اللہ کی ترویج کریں۔ اس لیے علم، آج زیادہ تر علم حاصل کرنے کے بعد آج ہزاروں کی تعداد میں ہر سال طلبہ طالبات فارغ ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ اور میں ہمیشہ یہی بات کہتا ہوں کہ پڑھنے لکھنے کے بعد اگر دعوت و تبلیغ سے کی راہ سے ہٹ جائے، علم کی راہ سے ہٹ جائے، دنیا طلبی میں مبتلا ہو جائے، تو کہیں نہ کہیں اس طالب علم کی نیت میں فتور اور اس کے ماں باپ کی نیت میں کھوٹ۔
کوٹ کی وجہ سے. اس لیے کہ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں مدرسے میں اس بچے کو داخل کیا جاتا ہے جو بچے گھر کا سب سے بڑا نکما ہوگا, ایک دم بے وقوف قسم کا ہوگا, گھامڑ کا گھامڑ ہوگا, ایک دم گھامڑ. اس کے لیے کم سے کم ارے مولوی صاحب سیدھا کر دیں گے مار پیٹ کر کے کوٹ کر کے, کم سے کم اپنا پیٹ پالنے کے قابل ہو جائے گا. یقین جانو خدا کی قسم, جس نے اس نیت کے ساتھ پیٹ پالنے کے لیے اگر کسی کو مدارس اسلامیہ میں داخل کیا تو اس کی اولاد اس کے لیے کل باعث رحمت مستقبل میں نہیں ہوگی. قیامت کے دن وہ باعث رحمت, باعث شفاعت کا ذریعہ نہیں بنے گی. اس لیے کہ کھوٹ تو تمہاری نیت میں تھی. اور یہی وجہ کہ زیادہ بھیج دیا تو بھیج دیا, نہ ماں کو پتا ہے کس لیے مدرسہ بھیجاؤ, نہ باپ کو پتا ہے کس لیے بھیجاؤ, نہ اس بچے کو پتا ہے کہ کس لیے مدرسے میں بھیجاؤ. البتہ اسکول بھیجتا, کالج بھیجتا تو ذہن میں پہلے سے رہتا ہے کہ بھائی ہم اس کو انجینئر بنائیں گے, اس کو ڈاکٹر بنائیں گے. اس لیول سے اس کی تیاری ہوتی ہے, اس لیول سے اس کی تیاری ہوتی ہے. مگر مدرسے میں ہکال دیا بھیڑ بکری کی طرح, پتہ ہی نہیں کس لیے بھیجا ہے. اس لیے سب سے پہلے نیت کرو. آج ہماری قوم میں مختصر لوگ امام بخاری کے وارث, امام مسلم کے وارث, امام احمد ابن حنبل کے وارث, امام مالک, امام شافعی کے مالک کیوں بن رہے ہیں؟ کیوں وارث بن رہے ہیں؟ یہ مختصر لوگ ہیں جو علم و شریعت کی خدمت کرنے والے ہیں, مگر زیادہ تر لوگ آج دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سنن نبی داؤد کتاب العلم میں آپ کی حدیث پاک موجود ہے, من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. کہ جس کسی شخص نے علم اس لیے حاصل کیا کہ وہ دنیا حاصل کرے, اس کے ذریعے سے دنیا کمائے, دنیا بٹورے, مال و دولت کمائے اور عزت و ناموس کمائے. آج ہم یہی کہتے ہیں جاؤ دنیا عزت کرے گی. ارے عزت تب کرے گی جب تم قرآن کا ترویج کرنے والا ہوگا, شریعت کی ترویج کرنے والا ہوگا, قرآن کا پیغام عام کرنے والا ہوگا, تب اللہ عزت کرے گا, فرشتے عزت کریں گے, تب دنیا عزت کرے گی. ورنہ خدا کی قسم عزت کے لیے صرف اگر تم نے پڑھا ہے, دولت کے لیے پڑھا ہے تو سن لو یہ حدیث پاک آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لم یجد عرف الجنہ یوم القیامہ. دنیا حاصل کرنے کے لیے, نام و نمود حاصل کرنے کے لیے, جاؤ حشمت حاصل کرنے کے لیے جس نے بھی دین کا علم سیکھا تو قیامت کے دن جنت میں داخل ہونا درکنار جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. میرے یارو, میرے پیارو, آپ کیا سوچ رہے تھے؟ آپ کیا سوچ رہے, ہم کیا سوچ رہے, ہماری اولادیں کیا سوچ رہی, طالبان علوم نبویہ کیا سوچ رہے؟ اس لیے علم ایک مقصد کے تحت حاصل کرو, ایک مقصد کے تحت حاصل کرو. دنیا تمہیں مل جائے گی. اللہ کا وعدہ ہے جب تم اللہ کا کام کرو گے اللہ تمہیں کھلائے گا. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ. جب تم قرآن کو دنیا میں عام کرو گے, علم کا کام کرو گے, اللہ تمہیں اوپر سے, نیچے سے, دائیں سے, بائیں سے, آگے سے, پیچھے سے, چاروں طرف سے روزیاں ہی روزیاں عطا کرے گا. اور جب اللہ پر تمہارا یقین نہیں ہوگا, علم تو حاصل کر لیا ہوگا مگر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوگے, اللہ پر ایمان نہیں ہوگا, دنیا کے لیے بھاگ رہے ہوگے, دنیا کے لیے علم حاصل کرو گے تو تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا, کچھ بھی نہیں ملے گا. اس لیے سب سے پہلے نیت صحیح کرو, نیت درست کرو, ارادہ صحیح کرو. مدارس سب سے زیادہ چالاک جو بچہ ہے اسے بھیجو, اسے بھیجو تاکہ سب سے بڑا علم قرآن کا علم حاصل کرے, نبی کی حدیث کو حفظ کرے اور دنیا میں عام کرے. گھامڑوں کو نہ بھیجو, پاگلوں کو بھیجو تاکہ مولوی صاحب کو ستائیں, بیوقوفوں کو بھیجو تاکہ مولوی صاحب کو ستائیں. آپ نے چھٹکارا پانے کے. ابھی کتنے ماں باپ ایسے ہیں, مولوی صاحب ارے کچھ تو بھی کورس رکھو, مولوی صاحب 1 مہینے کی چھٹیوں میں بچے دم دم کر دے رہے, گھر میں دم دم کر رہے. کئی کو کر رہے بھائی, اس لیے کر رہے, کیوں کر رہے, غور نہیں کیا تم؟ دم دم کروانے جیسے تم حالت میں اس کی پرورش کی ہے تو کیا کرے گا, کم تھوڑی کرے گا, کم نہیں کرے گا, دم ہی کرے گا.
یعنی کل ملا جلا کر کے لے لو مولوی صاحب 100 150 200 روپیہ، جا کے تمہیں کو ستاؤ جا، اب گھر کم سے کم خاموش تو رہے گا گھر۔ دیکھو اس انداز میں اولاد تربیت نہیں حاصل کر سکتی ہے، تربیت نہیں حاصل کر سکتی ہے۔ علم حاصل تو کر لے گا مگر علم کی روحانیت سے وہ محروم ہوگا، علم کی روحانیت سے محروم ہوگا۔ اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ علم کو سب سے پہلے ہم سمجھیں یہ ہے کیا چیز، یہ ہے کیا چیز۔ ارے علم وہ ہے کہ جس سے تم فرشتوں سے بھی ممتاز ہو جاتے ہو، دنیا کائنات میں ممتاز ہو جاتے ہو، اور علم یوں ہی حاصل نہیں ہو جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ خوب مزے کریں گے، علم حاصل کر لیں گے، ہر کوئی عالم بن جائیں گے، 2-4 دن پڑھ لیں گے، ہمیں سرٹیفکیٹ مل جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے کورسز ہمارے یہاں چلتے رہتے ہیں نا، اس میں 4 دن گیا کیا کہ وہ مفتی بن گیا، وہ مفتی بن گیا بڑا والا۔ مولوی صاحب کی ضرورت نہیں ہے، اب تو خود ہی مفتی بن گیا، اب تیری کیا ضرورت ہے؟ وہ کہ آگے تان سان سے بات کرتا ہے، تیری کیا اوقات ہے؟ ہم بھی پڑھے، ہمارے پاس بھی سرٹیفکیٹ ہے۔ علم دیکھو شاعر کیا کہتا ہے، لو کان یدرک فی المنى ما کان یبقى فی البریۃ جاہل، لو کان یدرک فی المنى، اگر کوئی خواہش کے ذریعے، تمنا کے ذریعے، آرزو کے ذریعے، سوچ کے ذریعے کوئی اگر عالم بنتا تو ما کان یبقى فی البریۃ جاہل، پھر تو امت میں، مخلوق میں کوئی بھی جاہل نہیں رہتا تھا کیا؟ وہ سوچ لیتا تھا ایک دم میں علامہ بن گیا ہوں، میں قلامہ بن گیا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نے سوچ لیا وہ عالم بن گیا، پھر تو کوئی نہیں رہتا تھا۔ شاعر کہتا ہے اگر تمہیں عالم بننا ہے فجہد ولا تکسل ولا تک غافلا، تو محنت کر، مشقت کر، ہیڑی چوٹی لگا دے، فجہد ولا تکسل ولا تک غافلا، اور غافلوں سے مت ہو کہ ابھی ہم پڑھیں گے، ابھی پڑھیں گے، تھوڑی دیر میں، تھوڑی دیر، پتا چلا پورا وقت نکل گیا، پورا وقت نکل گیا۔ اگر تمہیں بننا ہے تو محنت کرو۔ امام شافعی ہم سمجھتے ہیں کہ یوں ہی علم مل جائے گا، ہے نا؟ علم ایسے نہیں ملتا۔ امام شافعی، امام مالک علیہ الرحمہ، امام مالک امام دار الہجرہ کے شاگرد رشید، امام شافعی کہتے قال الامام الشافعی رحمہ اللہ اخی لن تنال العلم الا بستۃ سأنبئك عن تفصیلها حرص ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ وارشاد استاذ وطول زمان۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میرے بھائی تم علم کو ہرگز ہرگز نہیں پا سکتے، کیا؟ علم کو ہرگز ہرگز نہیں پا سکتے۔ پھر کیسے پا سکتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ 6 چیزوں کے بغیر تم علم سمجھ لو کہ تمہیں ملے گا ہی نہیں، ایک ٹکڑا بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ وہ 6 چیزیں کیا؟ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ وہ تفصیل کیا ہے؟ ذکاؤن، سب سے پہلے ذہن تیز ہونا، گھامڑ نہیں ہونا، بخلول نہیں ہونا، بے وقوف نہیں ہونا، ذہن تیز ہو، اس کو ڈالو قرآن کے علم کے لیے، قرآن کے علم کے لیے، نبی کی حدیث کے علم کے لیے، سب سے ذہین جو اس کو ڈالو۔ ذکاء و حرص، اور اس آدمی کے اندر لالچ ہو، حرص ہو، طمع ہو کہ بھائی میں اور علم حاصل کروں، اور علم حاصل کروں۔ واجتہاد، خوب محنت کرے، کڑی مشقت کرے، جتن کرے، لگن کے ساتھ پڑھے۔ وبلغۃ، اور مال بھی خرچہ کرے، کیا کرے؟ مال خرچہ کرے، مال خرچ۔ مدرسے میں اگر فیس کی بات کر دیا تو اوپر نیچے پورا لال پیلا کالا ہرا سب ہو جائے گا۔ یہ مولوی لوٹنے کے چکر میں، یہ مولوی ایک دم یہی وہ بدبخت قوم ہے، غیروں کے اسکولوں میں جا کے 2,000 3,000 فیس بھرے مگر ماتھے پہ شکن نہ آئے، کوئی شکم نہیں، کوئی بل نہ پڑے۔ جب دن رات کفر کی تعلیم دے کر، صبح سب سے پہلے کافر بنا کر تمہارے بچے کو تم سے سینہ ٹھوک کر، دھمکا کر، ڈانٹ کر تم سے 2-2 3-3 ہزار اور سالانہ لاکھوں لاکھ تم سے فیس وصول کرے مگر تمہارے ماتھے پر بل نہ پڑے۔ ایک مولوی کہہ دے کہ 1,000 فیس، 400 500 800 900 1000 فیس، لٹیرا آ گیا،
یہ لوٹنے لگا، جیب کاٹنے لگا۔ ارے شرم کرو، شرم کرو، خدا کی قسم دولت کے بغیر ہے۔ اگر علم حاصل کرنا ہے دولت اپناؤ، دولت کا لٹانا خرچ کرنا ضروری ہے۔ ہم سمجھتے علم ایسے آ جائے گا، وہاں تمہارے پیٹ میں بھرون نہیں پڑتے۔ ایک مدرسے کے عالم کو دینے کے لیے، جبکہ یہ معلوم ہے کہ مدرسے میں اساتذہ ہے، بچوں کے اخراجات ہیں، دیگر اخراجات ہیں، مگر یہاں پھر بھی مولوی لٹیرا ہے۔ اور ایک اسکول میں دیا جا رہا ہے، وہاں سے دھمکی کھا کے، ڈانٹ کھا کے، غیر کے پجاری کا، بتوں کے پجاری کے 4 باتیں سن کر کے آ رہا ہے، مگر اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پھر وہی بچے کل چل کر کے جوتے تو ماریں گے ہی بھائی، جس ماحول میں پرورش پائے گا، کوئی پرابلم نہیں۔ مدرسے میں بول دیا کھٹیا کھڑا، کھٹیا کھڑی، بسترا گول، نہیں یہ چور ہے مولوی، یہ لٹیرا ہے، یہ حرام کھانے والا۔ وہ تو حرام نہیں کھاتا، تیری ہر ضروریات پوری ہو رہی ہے۔ کپڑا لینے گیا بیگم کے لیے، نکالو ہزاروں ہزار کا، بچے کے لیے نکالو ہزاروں ہزار، یہ 200-400 والا نہیں، سب سے قیمتی۔ شادی کھانے میں گیا، لے چلو، شادی کھانے گیا، گاڑی بک کرو، سب کچھ ہو جائے گا ایک دن میں، ہزاروں ہزار خرچہ، مگر تعلیم کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے یہ مر جائے گی یہ قوم۔ یقین جانو جس قوم کے اندر یہ بات آ جائے کہ تعلیم و تعلم کے اوپر، دعوت و تبلیغ کے اوپر پیسے خرچ نہ ہوتے ہو، خدا کی قسم اس قوم کا مال رشوت میں، حرام کاری میں اس قوم کا مال جائے گا، اور اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہجڑوں کو شادی خانوں میں رنڈیوں کو نچا کر ایک رات میں لاکھوں روپے، کروڑوں روپے خرچ کر کے، کھانوں کو ضائع کر کے، اسے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ مگر اگر وہی کروڑ پتی، وہی لاکھ پتی آ کر کے مدرسے میں آیا تو سارا پرابلم یہی کریٹ ہوتا ہے۔ اور یقین جانو جس قوم میں یہ ہو، اس قوم میں اچھے انسان، اچھے باوقار، باصلاحیت عالم پیدا نہیں ہو سکتا، اچھے وارث پیدا نہیں کر سکتا۔ آج دیکھو ناچنے گانے والوں، غزلیں پڑھنے والوں پر لٹاتے ہیں۔ ارے ہوٹل میں کھانے جاتے ہو، اچھی سروس دیا نہیں دیا، ٹپس نکال کر کے دے دیے۔ کبھی یہ ہوئی توفیق کہ کسی معلم کو، کسی مدرس کو 200 روپیہ، 20 روپیہ، 30 روپیہ جا کر کے ٹپس دے دیں؟ یہ نہیں ہوگا مولوی صاحب، اس لیے کہ حرام خور ہے تو، حرام خور، تیرا باپ حرام خور، تو حرام خور، تیرا باپ حرام خور ہوگا۔ جو کتاب و سنت کی ترویج کرتا اسے حرام خور کہتا۔ میں یہ کیوں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جو علمی کوالٹی ہے کس قدر گر چکی ہے اس کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، اس لیے کہ نہ تم قرآن پڑھتے نہ حدیث پڑھتے۔ لہذا یہ یاد رکھو فری میں کوئی تعلیم نہیں ہوتی، اسے خرچ کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلاف، اگر میں بات کروں اسلاف کی، امام مالک علیہ الرحمہ، امام دار الہجرہ، مدینے کا امام، علم کی راہ میں اس قدر مال خرچہ ہوا، یہاں تک کہ نوبت یہ آئی کہ گھر کی کڑیاں کھول کر لے جا کر کے بیچے، فقر و فاقہ، تنگ دستی، مفروق الحالی، قلاشیت طاری ہو گئی۔ امام مالک، امام دار الہجرہ کا یہ عالم ہے کہ آپ اپنے گھر کی کڑیاں نکال کر بیچ کر علم کی راہ میں خرچہ کر رہے ہیں۔ امام بخاری کی بات کرو، امام بخاری کہتے ہیں کہ ہر مہینہ 500 درہم، 500 چاندی کے سکے، چاندی کے پیسے کماتے تھے، 500 درہم، مگر تمام کے تمام میں اپنی ذات پہ خرچہ نہیں کرتا، بلکہ وہ تمام کے تمام درہم حصول علم کے لیے خرچہ کرتا تھا۔ کون کہتا ہے فقیری میں علم آتا ہے، بھیک منگائی میں علم آتا ہے؟ علم کے لیے لاکھوں لاکھ اسلاف نے خرچ کیا۔ امام یحییٰ ابن معین رحمت اللہ علیہ، حافظ امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام یحییٰ ابن معین رحمت اللہ علیہ تعالی رحمتاً واسعہ کے والد نے ان کے مال متروکہ میں، ان کی وراثت میں 1.5 لاکھ
درہم چھوڑا, اور 1.5 لاکھ درہم حافظ امام یحییٰ ابن معین جو محدث دورہ فقیہ زمانہ امام وقت ہے, امام یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ, 1.5 لاکھ درہم جو وراثت میں ملا تھا وہ تمام کے تمام خطیر رقم اپنے علم کے حصول کے لیے خرچہ کر دیا. علم ایسے آتا ہے, علم ایسے آ جاتا ہے. اگر 1.5 لاکھ چاندی کے سکوں کا, سونے کے سکوں کا حساب لگایا جائے تو آج کے کرنٹ اس وقت عصر حاضر میں کروڑوں روپے کی مالیت ہوگی. کون کون ہے جس نے اپنے بچوں کے اوپر کروڑ روپیہ خرچہ کیا بھائی؟ کون ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے اسلاف گزرے ہیں بغیر خرچہ کیے ہوئے, بغیر مال خرچ کیے ہوئے علم حاصل نہیں ہوتا. یہ یاد رکھ لو, یہ کانسیپٹ ذہن سے نکال دو کہ مدرسہ فری. ارے جب تم دو گے نہیں تو ہم چندہ نہیں کریں گے, کیا کریں گے؟ مدرسہ والا چندہ نہیں کرے گا, کیا کرے گا؟ تم اسکولوں کی طرف فیس دو. مولوی پاگل ہے, جا کے لوگوں کے دھکے کھائیں گے, لوگوں کی گالیاں سنیں گے, بھکاری فقیر بن کر کے اپنی عزت نفس کو مجروح کر کے, اپنی جو ہے اپنی شان و شوکت کو پامال کر کے بھیک مانگے, بابو دے دو, بابو دے دو, غریب بچے, یتیم بچے. یقین جانو خدا کی قسم تم ہمیشہ بھکاری ہی رہو گے اگر یہی کیفیت تاری رہی, یہی کیفیت رہی. لہذا یہ ذہن سے نکال دو. مدرسوں کو بنانے کی کوشش کرو, تعمیر کرنے کی کوشش کرو. یہ ذہن سے نکال لو کہ یہ مولوی کھاتے, اگر کھاتا ہوگا پیٹ اس کا پھٹے گا, حساب وہ دے گا. تم کیوں مر رہے ہو بھائی؟ تم کیوں مر رہے ہو؟ اگر تمہارے پاس علم یقین ہے کہ یہ حرام خور ہے, کھا رہا ہے, تو پھر تم اسے پکڑو, اور نہیں ہے تو ہوا کی بات مت کرو, نہیں تو ذلیل و رسوا ہو کر کے کتے کی موت مرو گے. یاد رکھو, ذلیل و رسوا ہو کر کے کتے کی موت مرو گے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر علم کو فروغ نہیں دیا, جہالت جس طرح بڑھ رہی ہے, قرآن سے جس طرح ہم دور ہو رہے ہیں, ہمارے اندر بے حیائی, فحشکاری اور جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں بچے. لہذا مسجدوں کو آباد کرو, مکاتب کو آباد کرو, مدارس کو آباد کرو. اگر تم زندگی چاہتے ہو, نہ تمہارے سامنے تمہاری اولاد ننگی ہو کر کے بے حیائی کا ارتکاب کرے گی, تم کچھ بھی نہیں کھا سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ تمہاری تربیت میں کمی تھی. بہرحال امام مالک کہتے ہیں وَاجْتِهَادٌ وَبُلْغَةٌ, مال کا خرچہ کرنا ضروری ہے. اگر یہ نہیں ہے تو تم علم ہرگز حاصل نہیں کر سکتے. وَإِرْشَادُ أُسْتَاذٍ, اور استاذ کی رہنمائی. بڑے بڑے لوگ آئے خود سے پڑھ کر کے, بے وقوف جاہل مردود. اپنے سے پڑھ کر کے کوئی عالم بن سکتا ہے؟ اپنے سے پڑھ کر کوئی عالم نہیں بن سکتا. اگر بنتا ہے تو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اس لیے خام خیالی نکال دو. استاذ کی رہنمائی ضروری ہے کہ تب تم علم حاصل کر سکتے ہو, اس کی روحانیت کو پا سکتے ہو. وطول زمان, اور لمبا وقت چاہیے. 3 مہینے 2 مہینے میں تم الف بے تو سیکھ سکتے ہو, مگر قرآن کی تفسیر کا اصول نہیں سیکھ سکتے, حدیث کی تشریح کا اصول نہیں سیکھ سکتے, تم قرآن کو اچھی طرح سمجھ نہیں سکتے, حدیث میں تم استنباط و استخراج نہیں کر سکتے. بڑے آئے 1 سے 1 2 مہینہ 3 مہینہ یہاں وہاں اس کے لنگو دھنگو کے جمراتی کے پاس کورس کر لیا, اب اس سے بڑا کوئی مفتی نہیں, اس سے بڑا کوئی مفتی نہیں. اللہ والوں, لمبا وقت درکار ہے اور استاذ کی رہنمائی ضروری ہے. اس لیے استاذ کا احترام ضروری ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ استاذ اس کنویں کے مانند ہے جس سے تم پانی پیتے ہو, جس سے تم پانی پیتے ہو. اگر کنویں میں کچڑے ڈالو, گندگی ڈالو, کوڑا کرکٹ ڈالو اور اسی سے پھر پانی پیو گے, پانی پی تو سکتے ہو مگر تمہاری صحت خراب ہو جائے گی, تمہاری صحت برباد ہو جائے گی, تمہارا جسم تباہ ہو جائے گا, تمہاری زندگی اجیرن ہو جائے گی. اسی طریقے سے مدارس اسلامیہ جو تمہیں زندگی دیتا ہے, وہ مکاتب اسلامیہ جو تمہاری نسلوں کی حفاظت کرتا ہے, اور وہ علماء حق, علماء ربانیین و مدرسین و معلمین
जो तुम्हें तुम्हारी औलाद की रूह को जवान करती है, मरने के बाद हजारों हजार साल तक जिंदा रखने का काम करते हैं। ओ मुदर्रिसीन, अगर तुमने उसके खिलाफ अपनी जबान दराजी की, वो बदगोई की, उनको बुरा भला कहा, तो यकीन जानो तुम्हारी औलाद इल्म हासिल कर सकती है, मगर इल्म वो तुम्हारे लिए नफा बख्श नहीं हो सकती। तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए वबाल जान बन जाएगी। एक आखिरी हदीस पाक आपकी समातों के हवाले बात खत्म करता हूं कि ये इल्म शरीयत, इल्म दीन, किताबों सुन्नत की तरवीज की वजह से तुम्हें रोजियां मिलती है। और यही वजह है कि सहाबा इकराम सुफ़ा के चबूतरे पर दिन रात नबी की हदीस सुनने के लिए पड़े रहते, भूखे प्यासे। बाद सहाबा जंगलों से लकड़ियां काटते कि उन तालिबान उलूम नबविया, नबी की हदीस सीखने वाले सहाबा इकराम के लिए रिजा का बंदोबस्त कर सके, खुराक का बंदोबस्त कर सके। अल्लाहु अकबर। सुनन तिरमिज़ी अबू ज़ुर की हदीस पाक है, हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, अखवानी अला अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो नौजवान, दो भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में ज़माना रिसालत में थे। फकाना याती अहदुहुमा यात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां तक कि उनमें से एक भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में आए। वल आखरु यहतरिफु फशकल मुहतरिफु अखाहु इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म की खिदमत आलिया में नबी से दर्स हासिल कर रहा, नबी से हदीस सीख रहा, नबी से कुरान सीख रहा। एक भाई मेहनत मजदूरी कर रहा, मेहनत मजदूरी करने वाला भाई, काम करने वाला भाई, मजदूरी करने कमाने वाला भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में आते हैं। कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये मेरा भाई निकम्मा है, ये कुछ काम धाम नहीं करता, इसके अखराजात मुझे उठाने पड़ रहे हैं। नबी ने कहा सुनो ऐ लोगों सुनो, लिहाजा तुम मदारिस इस्लामिया के बच्चों के, तालिबान उलूम नबविया की किफालत लो, उनके ऊपर खर्च करो। नबी ने फरमाया ऐ जवान लअल्लक तुरज़क़ु बिही, याद रखो मुमकिन है अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे इस भाई की वजह से तुम्हें रोजियां अता करता है, इस भाई की वजह से तुम्हें रिस्क देता है, इस भाई की बदौलत तुम खा रहे हो, इस भाई की बदौलत अल्लाह तुम्हारे लिए रिस्क हलाल का बंदोबस्त करता है। अल्लाह अकबर। क्या समझ रहे हो? ये कोई खेल तमाशा, ये कोई पोथी की कहानी, ये किस्सा पारीना नहीं, ये मेरे नबी का, जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा, उस नबी की हदीस है, उसके फरमुदात है, उनके कलाम है, उनके इरशादात आलिया। लिहाजा ना इल्म को, ना मुअल्लिम को, ना तालिब इल्म को कमतर समझो। इसलिए तमाम बातों का खुलासा कलाम यह है कि जब तक नोट नहीं उड़ाओगे तब तक ना ही तुम अच्छे आलिम पैदा कर सकते हो, जब तक इरादा सही नहीं होगा तब तक तुम अच्छे मुअल्लिम बना सकते हो। आज हजारों की तादाद में मैंने कहा तालिबान उलूम नबविया हर साल फारिग हो रहे, मगर निकम्मे निकल रहे, मुदर्रिस नहीं बन रहे, खिताबत तो कर ले रहे, तकरीर कर ले रहे। नबी ने फरमाया क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कसरतुल खुतबा व क़िल्लतुल उलमा, खुतबा खतीब तकरीर करने वाले। लिहाजा छोटे छोटे बच्चों को देखोगे बड़ी बड़ी जोरदार तकरीर, ये एडवर्टाइज और ये और वो फलाने चिलाने और यूट्यूब फेसबुक, और उसको जो आसमान पर चढ़ा दिया। अरे सुन लो खिताबत, ये नबी ने कहा क़यामत की निशानी, ज्यादा खतीब पैदा होंगे, उलमा की कमी होगी, हदीस दानी करने वाले, कुरान जानने वाले, उसूल और ज़वाबित जानने वाले, इल्म मीरास जानने वाले ये कम होंगे, और खुतबा देने वाले, तकरीर करने वाले ज्यादा होंगे। ये क़यामत की निशानी है। इसलिए जरूरत इस बात की है नीयत सही करते हुए हमें अपनी औलाद को इमाम बुखारी का वारिस, इमाम मालिक का वारिस, इमाम अहमद इब्न हंबल का वारिस, और एक बात और औरतें सुन ले, इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैहि, बाप मर गया है, बच्चे की तालीम का मसला है, कहा इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैहि की वालिदा ने कहा ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे लखते जिगर, तुम्हें तालीम से रुकना नहीं है, तुम पढ़ो, मैं मजदूरी करूंगी, मैं सूद काटूंगी, मैं चरखा चलाऊंगी, और मेहनत और मशक्कत करके, मजदूरी करके मैं कमाऊंगी, लिहाजा तुम इल्म हासिल करो।
रहे हो। और सुन लो, जब तुम कोई इल्म लिख लो, कोई हदीस लिख लो और 4-5 दिन में तुम्हारे अंदर कोई फर्क नहीं आए तो समझ लो तुम्हारे अंदर कोताही है। लिहाजा इल्म हासिल करने के साथ साथ उस पर अमल करो। कुर्बान जाए इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा पर, कि जिन्होंने अपने बच्चे की ऐसी तरबियत की जो इमाम ज़माना था, मुहद्दिसे वक्त था और वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस थे, मुफर्रिस थे, फकीह थे। अल्लाह अकबर। तो किरदार कहीं ना कहीं माँ का भी होता है। लोग गुर्बत का रोना रोते, अरे हर दिन गोश्त खाते हो, चिकन मछली मुर्ग मुसल्लम सब खाते हो, मगर यह है कि अपने बच्चों की तालीम के ऊपर खर्च करने में मरते हो, तो यकीन जानो तुम ऐसे गधे पैदा करोगे, ऐसे गधे को वारिस बनाओगे जो तुम्हें लात मार मार के बुढ़ापे पे गिराते रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जुल जलाल वल इकराम से दुआ है कि मौला करीम, हम तेरे दर के बड़े बड़े मुजरिम और गुनहगार बंदे हैं। परवरदिगार आलम, तू अपने नबी का हमें और हमारी नस्लों को सच्चा वारिस बना। ऐ अल्लाह, तू अपने दीन की खिदमत करने वाला बना। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।